أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي على الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق نبي رسوله الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد راہبر سید سجاد اگر ہوتے ہیں سرحد وقت سے بھی آگے سفر ہوتے ہیں سرحد وقت سے بھی آگے سفر ہوتے ہیں معجزہ ہے تیرا
خطبہ سر دربار یزید، ورنہ میدان کہیں بے تیغ بھی سر ہوتے ہیں، قید خانوں کو بھی حیرت ہے کہ وہ قید میں ہیں، جن کی آہٹ سے ہی دیوار میں در ہوتے ہیں، راہ پر سید سبحان اللہ نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وہ اور ہوں گے جو حساب و کتاب دیکھتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو حساب و کتاب دیکھیں گے، اندھیری قبر میں ہم آفتاب دیکھیں گے، اندھیری قبر میں ہم آفتاب دیکھیں گے، اندھیری قبر میں ہم آفتاب دیکھیں گے۔ اور سنا ہے ہم نے فشار لحد بھی ہوتا ہے، سنا ہے ہم نے فشار لحد بھی ہوتا ہے، زمین کی بات ہے وہ بوت راب دیکھیں گے، زمین کی بات ہے وہ بوت راب دیکھیں گے، وہ اور ہیں جو سبحان اللہ نعرہ حیدری پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے دوستوں حسین کا روضہ ملا ہمیں، اے دوستوں حسین کا روضہ ملا ہمیں، کعبے کے پاس دوسرا کعبہ ملا ہمیں، کعبے کے پاس دوسرا کعبہ ملا ہمیں، اے دوستوں حسین کا روضہ ملا ہمیں، دوش نبی پہ دیکھ کے کہہ دو حسین کو، دوش نبی پہ دیکھ کے کہہ دو حسین کو، دوش نبی پہ دیکھ کے کہہ دو حسین
خورشید سے بلند ستارہ ملا ہمیں، خورشید سے بلند ستارہ ملا ہمیں، اے دوستوں حسین کا روضہ ملا ہمیں، اے مقصد حسین تیرے عزم کے نثار، اے مقصد حسین تیرے عزم کے نثار، اے مقصد حسین تیرے عزم کے نثار، طوفان کی گود میں بھی کنارہ ملا ہمیں، طوفان کی گود میں بھی کنارہ ملا ہمیں، اے دوستوں حسین کا روضہ ملا ہمیں، کعبے پہ کربلا پہ کلیسا پہ دہر پہ، کعبے پہ کربلا پہ کلیسا پہ دہر پر، عباس کے علم کا پہرا ملا ہمیں، عباس کے علم کا پہرا ملا ہمیں، اے دوستوں حسین کا روضہ ملا ہمیں، برچھی نہیں ہے سینہ اکبر کے روبرو، برچھی نہیں ہے سینہ اکبر کے روبرو، نیزے کی زد پہ ماں کا کلیجہ ملا ہمیں، نیزے کی زد پہ ماں کا کلیجہ ملا ہمیں، اور اسلام سے تو درس ملا ہے حیات کا، اسلام سے تو درس ملا ہے حیات کا، اسلام سے تو درس ملا ہے حیات کا، مرنے کا کربلا سے سلیقہ ملا ہمیں، مرنے کا کربلا سے سلیقہ ملا ہمیں، تشنا لبی اکبرو اصغر کے ساتھ ساتھ، تشنا لبی اکبرو اصغر کے ساتھ ساتھ، تشنا لبی اکبرو اصغر کے ساتھ ساتھ، ہر قطرہ فرات بھی پیاسا ملا ہمیں، ہر قطرہ فرات بھی پیاسا ملا ہمیں، اے دوستوں حسین کا روضہ ملا ہمیں، اے دوستوں حسین کا فاتحہ۔ یا رب مسافری میں کوئی بے پدر نہ ہو، یا رب مسافری میں کوئی بے پدر نہ ہو، بابا کسی کا قتل حضور نظر نہ ہو، پردیس میں یتیم کوئی در بدر نہ ہو،
شاہزادی کوئی ننگے سر نہ ہو بلوے میں شاہزادی کوئی ننگے سر نہ ہو لوٹی گئی پدر سے چھٹی بھائی مر گئے یہ سارے دکھ سکینہ کے اوپر گزر گئے یہ سارے دکھ سکینہ کے اوپر گزر گئے یا رب مسافری میں کوئی بے پدر نہ ہو لیکن مقام حیف ہے حال سکینہ پر پیدا ہوئی حسین کے گھر میں وہ ہوشیار کھلتے ہی آنکھ شکل مصیبت بڑی نظر کہنے لگا فلک خط تقدیر کھینچ کر کہنے لگا فلک خط تقدیر کھینچ کر چوتھے برس یہ روئے گی بابا حسین کو غم پرورش کرے گا پھر اس نور عین کو غم پرورش کرے گا پھر اس نور عین کو یا رب مسافری میں کوئی بے پدر نہ ہو وہ بچپنا وہ بے پدری وہ مصیبتہ وہ مرگ اقربا کی وہ پردیس کی ہوا وہ حلقہ ریس ماں کا وہ نازنی گلا وہ شمر کے تماچے وہ رخسار پھول کا وہ شمر کے تماچے وہ رخسار پھول کا خون حسین چہرے پہ جائے نقاب تھا وہ گرمیوں کی پیاس تھی وہ قحط آب تھا وہ گرمیوں کی پیاس تھی وہ قحط آب تھا یا رب مسافری میں کوئی بے پدر نہ ہو وہ قید خانہ جسم کے غم کا نہ جی لگے تاریکی کی شب بھی ڈرے دیکھ کر اسے جز دل چراغ و شمنا ہرگز وہاں جلے سو وہ ملا سکینہ کے رہنے کے واسطے سو وہ ملا سکینہ کے رہنے کے واسطے نادان تھی سیاہی زندہ سے ڈر گئی بس منہ سے یا حسین کہا اور مر گئی نادان تھی سیاہی زندہ سے ڈر گئی بس منہ سے یا حسین کہا اور مر گئی یا رب مسافری میں دو اشعار سماعت فرمائیں گر دل میں قدورت حسین ابن علی ہے کاٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی دوزخ تیری منزل ہے اسی سمت سفر کر دوزخ تیری منزل ہے اسی سمت سفر کر جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی اور دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے بے چینیوں کے دور میں
بس اس کو چین ہے، اور باطل کے سامنے نہ جھکایا جو اپنا سر، باطل کے سامنے نہ جھکایا جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ ایک سلام سماعت فرمائے۔ عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پیسر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پیسر، حسن کے تیر بدن میں، حسن کے تیر بدن میں، حسین تیروں پر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پیسر، حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے، حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے، سکینہ دیکھتی ہے باپ کو تہے خنجر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پیسر، نہ جانے دیکھے ہیں زینب نے تشت میں کیسے، نہ جانے دیکھے ہیں زینب نے تشت میں کیسے، جگر کے ٹکڑے حسن کے، جگر کے ٹکڑے حسن کے، کبھی حسین کا سر، حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، حسن نے جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پیسر، ادھر حسن کے جنازے پر پھول تیروں کے، ادھر حسن کے جنازے پر پھول تیروں کے، ادھر حسین کے لاشیں پہ نظر ہیں پتھر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پیسر، ادھر حسن کے جنازے کو پھرایا گلیوں میں، ادھر حسن کا جنازہ
پھر آیا گلیوں میں سرے حسین، پھر آیا گیا ادھر در در، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر۔ بارہ ہیں باب حق کے ہر ایک در دعا کا ہے، بارہ ہیں باب حق کے ہر ایک در دعا کا ہے، مانگو جو مانگنا ہے ہر ایک در عطا کا ہے، مانگو جو مانگنا ہے ہر ایک در عطا کا ہے، میرا نہیں یہ میرے نبی کا ہے فیصلہ، میرا نہیں یہ میرے نبی کا ہے فیصلہ، میرا تو بس وہی ہے جو شیر خدا کا ہے، میرا نہیں یہ میرے نبی کا ہے فیصلہ، میرا تو بس وہی ہے جو شیر خدا کا ہے، اور مجرم امام عصر کا بخشا نہ جائے گا، مجرم امام عصر کا بخشا نہ جائے گا، سارا معاملہ تو علی سے وفا کا ہے، سارا معاملہ تو علی سے وفا کا ہے، اور سب کو ہے انتظار کے کعبے کی دید ہو، سب کو ہے انتظار کے کعبے کی دید ہو، اور کعبے کو انتظار ولی خدا کا ہے، سب کو ہے انتظار، سب کو ہے انتظار کہ کعبے کی دید ہو، کعبے کو انتظار ولی خدا کا ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی اور سارے منافقین سے کہے گی یہ ذوالفقار، سارے منافقین سے کہے گی یہ ذوالفقار، یہ انتقام خون شہ کربلا کا ہے، اور ان کی ثنا زکی کے بیاں سے بھی ہے بلند، ان کی
ثنا زکی کے بیاں سے بھی ہے بلند، خلقت میں جس کا نور بھی نور خدا کا ہے، ان کی ثنا زکی کے بیاں سے بھی ہے بلند، خلقت میں جس کا نور بھی نور خدا کا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ ترہیں سلام کے چند شعر ملک عباس کے پرچم کا صحرا لے کے آئے ہیں، دیکھیے کیا کہ نظر سے آ کے خود دیکھو جو تحفہ لے کے آئے ہیں، نظر سے آ کے خود دیکھو جو تحفہ لے کے آئے ہیں، عزاداروں سے مت پوچھو کہ کیا کیا لے کے آئے ہیں، نظر سے آ کے خود دیکھو جو تحفہ لے کے آئے ہیں، عزاداروں سے مت پوچھو کہ کیا کیا لے کے آئے ہیں۔ دیکھیے منظر ہے کربلا کا کہ ادھر دشمن خبیثوں کا قبیلہ لے کے آئے ہیں، ادھر دشمن خبیثوں کا قبیلہ لے کے آئے ہیں، ادھر مولا علی اکبر سا بیٹا لے کے آئے ہیں، ادھر دشمن خبیثوں کا قبیلہ لے کے آئے ہیں، ادھر مولا علی اکبر سا بیٹا لے کے آئے ہیں، او علی کی شان والا رن میں مولا لے کے آئے ہیں، علی کی شان والا رن میں مولا لے کے آئے ہیں، وفا کو ناز ہے جن پر وہ ہیرا لے کے آئے ہیں، علی کی شان والا رن میں مولا لے کے آئے ہیں، وفا کو ناز ہے جس پر وہ ہیرا لے کے آئے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ کھلا ایک معجزہ ہے گھاٹ پر عباس کا قبضہ، کھلا ایک معجزہ ہے گھاٹ پر عباس کا قبضہ، فقط دریا پر ایک ٹوٹا سا نیزہ لے کے آئے ہیں، اور جسے جو بھی بنانا ہے بنا لے آج مجلس میں، جسے جو بھی بنانا ہے بنا لے آج مجلس میں، علی کے دشمنوں پر ہم تبرہ لے کے آئے ہیں، جسے جو بھی بنانا ہے بنا لے آج مجلس میں، علی کے دشمنوں پر ہم تبرہ لے کے آئے ہیں، اور کہو چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے دکھلا دے، کہو چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے دکھلا دے، کہو چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے دکھلا دے، رسول پاک جو مولود کعبہ لے کے آئے ہیں، رسول پاک جو مولود کعبہ لے کے آئے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ کہ ہاں جی ابھی
جسے جو بھی بنانا ہے بنا لے آج مجلس میں، علی کے دشمنوں پر ہم تبرہ لے کے آئے ہیں، اور وفائے حضرت عباس جب معراج کو پہنچی، وفائے حضرت عباس جب معراج کو پہنچی، ملک عباس کے پرچم کا صحرا لے کے آئے ہیں، ملک عباس کے پرچم کا صحرا لے کے آئے ہیں، وفائے حضرت عباس جب معراج کو پہنچی، ملک عباس کے پرچم کا صحرا لے کے آئے ہیں، اور یزیدی ڈوب جائیں گے ذکی فرعون کے مانند، یزیدی ڈوب جائیں گے ذکی فرعون کے مانند، خلاف ظلم ہم اشکوں کا دریا لے کے آئے ہیں، یزیدی ڈوب جائیں گے ذکی فرعون کے مانند، خلاف ظلم ہم اشکوں کا دریا لے کے آئے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دیں۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حکم دیتا ہے خدا ہم کو یہی قرآن میں، حکم دیتا ہے خدا ہم کو یہی قرآن میں، تم وسیلہ ڈھونڈ لو شبیر سے انسان میں، تم وسیلہ ڈھونڈ لو شبیر سے انسان میں، اور شہ کی ٹھوکر کھا کے اب تک ٹھوکریں کھاتی رہی، شہ کی ٹھوکر کھا کے اب تک ٹھوکریں کھاتی رہی، کس قدر بگڑی ہوئی قسمت۔ ایک نعرہ سلوات۔ حکم دیتا ہے خدا ہم کو یہی قرآن میں، تم وسیلہ ڈھونڈ لو شبیر سے انسان میں، او اے ابو طالب فقط بس آپ کے ایمان میں، اے ابو طالب فقط بس آپ کے ایمان میں، جس کو تھوڑا بھی ہے شک وہ ہے بہت نقصان میں، جس کو تھوڑا بھی ہے شک وہ ہے بہت نقصان میں، اور جو مخالف ہیں عزا کے آ کے دیکھیں غور سے۔ بسم اللہ۔ جو مخالف ہے عزا کے
آ کے دیکھیں غور سے، شان سے ہوتا ہے ماتم آج ہندوستان میں، شان سے ہوتا ہے ماتم آج ہندوستان میں، اور مذہب و ملت کی اس میں کوئی پابندی نہیں، مذہب و ملت کی اس میں کوئی پابندی نہیں، جو بھی چاہے کر لے شرکت شے کے دسترخوان میں، مذہب و ملت کی اس میں کوئی پابندی نہیں، جو بھی چاہے کر لے شرکت شے کے دسترخوان میں، اور کشتی ایمان کو اپنی تم بچانا اے ذکی، کشتی ایمان کو اپنی تم بچانا اے ذکی، ہر طرف سے جب گھرے ہو کفر کے طوفان میں، کشتی ایمان کو اپنی تم بچانا اے ذکی، ہر طرف سے جب گھرے ہو کفر کے طوفان، عرب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر وان اسیر بسیرت جدی و ابی، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، ایام عزا ہیں، اور ان ایام میں الحمدللہ یہ سعادت ہمارے شامل حال ہے کہ ہمیں بار بار مجلس عزا میں فرش عزائے سید الشہداء پر حاضری کی توفیق اور سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان ایام میں جو ہماری سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مقصد قیام کربلا اور مقصد سید الشہداء سے واقف ہوں، آگاہ ہوں۔ یقینی طور پر جتنا ہم مقصد قیام کربلا سے واقف ہوں گے، آگاہ ہوں گے، انشاءاللہ اتنا ہی ہمارا کردار حسینی کردار سے نزدیک ہوگا، اور اتنا ہی ہمارا سماج کربلائی سماج بنے گا انشاءاللہ۔ یہ قیام کربلا کے مقصد اور ہدف کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے کہ قیام کربلا کا مقصد کیا تھا، سید الشہداء نے اس عظیم تاریخی قیام کو کیوں انجام دیا، اس انقلابی تحریک کا آغاز سید الشہداء نے کیوں کیا،
تو اس کے متعدد جوابات دیے جاتے ہیں اور اپنی اپنی بساط عقل کے مطابق ہر کوئی جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اس سے غرض نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی تحریک یا کسی بھی انقلابی مشن کے مقصد کو جاننا ہے تو اس کا مقصد بتانے کے لیے سب سے بہترین اور اہم ترین ذات خود وہ ہے جس نے اس انقلابی تحریک کا آغاز کیا ہو، جس نے اس انقلابی مشن کو شروع کیا ہو، جس نے اس کی بنیاد ڈالی ہو۔ اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قیام کربلا کی بنیاد ڈالی ہے، اس عظیم تحریک کا آغاز کیا ہے۔ تو اتفاقاً سید الشہداء نے واضح لفظوں میں قیام کربلا کا مقصد بیان فرمایا ہے، اور یہ جملے، یہ نورانی کلمات جنہیں سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں سید الشہداء نے مقصد قیام کربلا کو واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ انی لم اخرج اشرم ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا، میں نہ فتنہ و فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ اختلاف اور شرانگیزی کے لیے نکلا ہوں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ سید الشہداء نے یہ جملے اس وصیت نامے میں کیوں تحریر فرمائے۔ اصلاً کسی انسان کی عقل یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہے کہ حسین جیسی عظیم ذات فتنہ اور فساد کے لیے نکلے یا اختلاف اور شرانگیزی کے لیے نکلے، یا ابا عبداللہ، ایسا سوچ بھی کوئی کیسے سکتا ہے؟ مگر سید الشہداء نے اگر ان جملوں کو ارشاد فرمایا، میں پوری وضاحت اس وقت نہیں کروں گا، ایک اشارہ، یہ الفاظ سید الشہداء نے اس میں کیوں تحریر فرمائے، یہ ذرا سا قابل غور ہے۔ حسین جیسی ذات کہاں اور فتنہ اور شرانگیزی کا تصور کہاں، سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر سید الشہداء نے ان جملوں کو تحریر فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جن افراد نے بعد رسول اللہ مسند خلافت اسلامی پہ قبضہ جمایا، امیر المومنین کی ولایت سے بغاوت کی گئی، آل محمد کی ولایت سے بغاوت کی گئی، وہ مسند خلافت رسول اللہ پر بیٹھ تو گئے تھے، مگر یہ احساس انہیں خود کو بھی تھا کہ وہ اس مسند پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم کی عظیم ہستی کہاں اور ایسے کردار رکھنے والے افراد کہاں۔ یہ خود جانتے تھے کہ یہ مسند پیغمبر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لباس خلافت کو جسے کھینچ تان کر اپنے بدن پر مڑھ لیا گیا، وہ جانتے ہیں کہ وہ مسند خلافت و لباس خلافت اس جسم کے لیے ہے ہی نہیں، لہذا ہمیشہ یہ اعتراض اٹھے گا کہ کہاں مسند خلافت رسول اللہ اور کہاں ایسے افراد۔ یہی وجہ تھی عزیزوں، ان جملوں کے بارے میں وضاحت نہیں کی جاتی، اس لیے میں اس وضاحت کو ضروری سمجھتا ہوں۔ حسین ابن علی نے کیوں لکھا کہ میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکلا، میں اختلاف اور شرانگیزی کے لیے نہیں نکلا؟ ان مسند خلافت پر آنے والوں نے ابتدا ہی سے اسلامی معاشرے میں ایک نظریہ ایجاد کیا، ایک فکر کو ڈیولپ کیا گیا عقیدے کی صورت میں، اور اسے امت کے دماغوں میں فیڈ کیا گیا۔ اور قیامت یہ ہے کہ آج بھی کچھ مسلمان کمال ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اس نظریے کو کھلے عام بیان کرتے ہیں۔ نظریہ کیا کیا گیا پیش؟ یہ ذہنوں میں بات بٹھائی گئی کہ مسند خلافت پر جو آدمی آ کے بیٹھ جائے، جو مسلمانوں کا حاکم بن جائے، وہ چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے کھلے عام فسق و فجور کرنے والا ہو، چاہے لوگوں کا حق لوٹنے والا ہو، چاہے لوگوں کا مال چھیننے والا ہو، اس میں کتنی بھی برائیاں پائی جائیں، اس کے خلاف قیام انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے خلاف قیام کرنے کی۔ آج بہت سے مفتی اس عقیدے کو کمال بے شرمی کے ساتھ آج بھی بیان کرتے ہیں۔
آپ سوچ رہے ہیں کہ صاحب 50 سال پیغمبر کو گئے ہوئے نہیں ہوئے کہ یہ سماج بیٹھے بٹھائے اتنا مردہ نہیں ہو گیا تھا کہ یزید جیسا فاسق مسند خلافت اسلامی پہ آ گیا اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. یزید 1-2 دن کا نتیجہ نہیں تھا صاحب، یزید نتیجہ تھا اس خط انحراف کا جو بعد رسول اللہ جس کی بنیادیں مدینے میں رکھی گئیں. امت حاکم کے خلاف آواز اٹھانے کا تصور کھو چکی تھی، ظلم کے خلاف بولنے کا تصور کھو چکی تھی. نظریہ یہ بنایا گیا کہ جو حاکم کے خلاف قیام کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا. قیام کربلا حسین ابن علی کے سوا کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اگر کوئی بھی یزید کے خلاف قیام کرتا تو اس پر دین سے خارج ہونے کا لیبل لگا دیا جاتا. یزیدیوں نے یہ کوشش سید الشہداء کے لیے بھی کی، مگر حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ حسین ابن علی وہ کمال شخصیت ہیں کہ ساری دنیا کو دین سے باہر تصور کیا جا سکتا ہے، مگر حسین تو خود بنیاد لا الہ ہے. یہ جسارت کسی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے مگر حسین کے بارے میں یہ جسارت نہیں کی جا سکتی. اسی لیے قیام کربلا حسین ابن علی کے سوا کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا. جو بھی کرتا اس پر یہ الزام لگایا جاتا، اسے دین سے خارج کیا جاتا، اسے دین کا باغی تصور کیا جاتا. مگر حسین وہ ذات ہے جس کے بارے میں یہ زبان درازی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ دین تو خود حسین ابن علی ہیں. حقا کے بنا لا الہ است حسین. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. حسین تو خود دین ہے، حسین تو خود دین کی پناہ ہے. دین است حسین، دین پناہ است حسین. سید الشہداء کے ذات گرامی، آپ نے اس لیے یہ لفظیں لکھی کہ ایسا تصور حسین کے بارے میں کرنے کی جرأت اور جسارت کوئی نہیں کر سکتا. آپ نے مقصد قیام کربلا کو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. قیام کربلا کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح امت جد، نانا کی امت کی اصلاح کرنا. اس اصلاح کے لیے حسین نکلے. عزیزوں، اصلاح کہتے ہیں سدھار لانے کو، اصلاح کہتے ہیں کسی چیز کو کریکٹ کرنے کو، اصلاح کہتے ہیں کسی ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کو، اصلاح کہتے ہیں کسی کجی کو درست کرنے کو. حسین نکلے ہیں اصلاح امت جد کے لیے. یا ابا عبداللہ، کون سا فریضہ آپ کو آواز دے رہا ہے کہ آپ اصلاح کے لیے قدم اٹھائیے؟ یا جس اصلاح کے لیے آپ نکلے ہیں اس اصلاح کو آپ کس حکم شریعت کے تحت انجام دیں گے؟ تو حسین نے اپنی اصلاح کس راستے سے کرنا ہے اسے بھی فرما دیا. اریدو ان امر بالمعروف، میں یہ جو اصلاح کے لیے نکلا ہوں اس اصلاح کو میں امر بالمعروف کے ذریعے انجام دوں گا. وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نہیں عن المنکر کروں گا. یعنی اصلاح جو ہوگی وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے ہوگی. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بزرگوں اور عزیزوں ایسا فریضہ ہے جو ہم سب پر بھی اسی طرح فرض اور لازم ہے جس طرح کربلا والوں پہ فرض تھا. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہم سب پر فرض ہے، واجب ہے ہمارے اوپر اس فریضے کو انجام دینا. مگر یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں سے کوئی بھی اسے ایز اے واجب نہیں لیتا، ہم اپنے اوپر اسے فرض نہیں سمجھتے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، چند کی طرف جلدی سے اشارہ کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ فرض ہے ہمارے اوپر. اگر آپ کو مکتب یاد دلایا جائے، جن کی عمریں ہماری برابر ہیں، 40-50 سال کے درمیان والے جنہوں نے مکتب میں پڑھا ہے، انہیں تو یہ سبق سب کو پکا یاد ہے. اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں. صاحب ابھی جب فروع دین کو پڑھایا جاتا ہے تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اول نماز، دوسرے روزہ،
तीसरे हज, चौथे ज़कात, पांचवें खुमुस, छठे जिहाद, अब सातवें आता है नेकी की हिदायत करना यानी अम्र बिल मारूफ, साथ उसके बाद आता है बुराई से रोकना यानी नही अनिल मुनकर। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उसी फहरिस्त में आता है जिसमें नमाज आती है, रोजा आता है, हज आता है, ज़कात आता है। उसी में उसी तरह हम सब पे फर्ज है कि हम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी करें, बुराई से रोकना और अच्छाई का हुक्म देना, यह है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अच्छा, हम इसे अपने ऊपर वाजिब और लाजिम क्यों नहीं समझते? फर्ज है मगर फर्ज क्यों नहीं समझते? इसकी अजीजों एक तो वजह यह है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में हमारा सबक मकतब से आगे बढ़ा ही नहीं कभी। जितना मकतब में पढ़ा दिया गया था बचपन में उतना सबक पढ़ाया गया, उसके बाद हमें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में कुछ ना बताया गया ना समझाया गया। एक तो गफलत की वजह यह है, जब हम छोटे से थे तो हर कोई जानता है बच्चे को उतना बताया जाता है जितना उसकी अक्ल दर्क कर सके। देखिए, बचपन में जो छोटी क्लासेस में आदमी को बताए जाते हैं कुल्ली उसूल, मोटी मोटी बातें ऐसे बताई जाती हैं ताकि उसका दिमाग एक खाका समझ ले। हर एजुकेशन सिस्टम का ये तरीका है, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती हैं उसी मौजू पे गहरी बहस होती है, डीपली समझाया जाता है। मगर मैंने क्या कहा, हमारा सबक अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में मकतब से आगे बढ़ा ही नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ इसकी अहमियत का अंदाजा हमें नहीं है। वो बचपन का सबक था नेकी की हिदायत करना और बुराई से रोकना। आज हमारे लिए क्या सबक है? अगरचे जिसे कई बरस पढ़ाया जाना चाहिए था उसे एक तकरीर में नहीं समझाया जा सकता, मगर मैं बस इशारा कर रहा हूं। अम्र बिल मारूफ कोई मामूली फरीजा नहीं है साहब, हम सब पे फर्ज है। जिस तरह नमाज रोजा फर्ज है उसी तरह अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अब अम्र बिल मारूफ क्या है? इंसान जिस समाज में रह रहा है, इंसान जिस सोसाइटी का हिस्सा है, जिस माशरे में आदमी रह रहा है, उस समाज में अच्छाइयों, खूबियों, अच्छी बातों, फजीलतों और पाकीज़गी को बढ़ावा देने के लिए अपनी हर मुमकिन जिद्दोजहद करे। अच्छाइयों, खूबियों और बेहतरीन बातों को आगे बढ़ाने के लिए, तरवीज देने के लिए, राइज करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशों को बरूए कार लाए। और नही अनिल मुनकर यह है कि इंसान जिस समाज में रह रहा है उसमें बुराइयों, गलत बातों, गलत कामों, गलत हरकतों, जुल्म और नाइंसाफी को रोकने के लिए अपनी तमाम तर जिद्दोजहद करे इंसान। यह है नही अनिल मुनकर। यानी समाज में चुप होकर बैठ जाना कमाल नहीं है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हम सब पे फर्ज है। यह है आज का सबक। अहमियत क्यों नहीं जानते हम इसकी? देखिए, अगरचे हम नहीं जानते मगर यह फरीजा साहिबाने फहम का मजमा है, ज्यादा लफ्ज़ें इस्तेमाल करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। याद रखिए, हम सब के ऊपर यह फरीजा है। और जिस समाज के लोग इस फरीजे को अंजाम देना छोड़ दें तो कभी कभी वो समाज गफलत की इतनी गहरी नींद सो जाता है कि उसे जगाने के लिए हुसैन को अपनी शहरगे हयात का खून देना पड़ता है। जिस समाज के लोग इस फरीजे की अदायगी छोड़ दें, नेकियों को बढ़ावा देने की कोशिश बंद कर दें, बुराइयों को रोकने की कोशिश खत्म कर दें, तो खतरा यह है कि वो समाज कभी कभी गफलत की इतनी गहरी नींद सो जाता है कि उसे जगाने के लिए हुसैन को करबला का रुख करना पड़ता है। हमारे यहाँ ये असल मुर्दा क्यों हो गई मुझे नहीं मालूम, ये कहाँ से जोड़ दी गई बातें, मगर इसकी मुर्दगी की कुछ और वजूहात भी हैं। अगर कोई कभी इस फरीजे को अंजाम देना भी चाहता है तो न जाने ये बातें कहाँ से जोड़ दी गई। एक तो बात मैंने सुनी है, शायद आपने भी सुनी हो, कहा जाता है कि साहब अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना वही लाजिम है जहां असर होने की उम्मीद हो। तो एक तो इस फरीजे को छोड़ने का यह बेहतरीन रास्ता हाथ आ गया।
آپ کہیے کہ صاحب اس ظالم کے خلاف، اس غلط کے خلاف، اس ناجائز کام کے خلاف اگر میں آواز اٹھاؤں گا تو اثر تو ہوگا نہیں، جب اثر ہی نہیں ہوگا تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے فریضے کو انجام دینا، نتیجے کا ذمہ دار اللہ رب العزت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، اثر تو ہوگا نہیں۔ یہ باتیں جو جوڑ دی گئی ہیں نا، اس واجب کو، اس فریضے کو مردہ کیا ہے سماج میں ان وجوہات نے بھی۔ ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہی لازم ہے، وہی واجب ہے جہاں انسان کو اپنی آبرو اور اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، یعنی پلٹ کے آدمی آپ کو برا بھلا نہ کہے، آپ پہ اٹیک نہ کرے۔ یہ بھی وہ بات ہے جس کا واقعی اس اصل سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ بچنے کے لیے یہ بھی بہترین بہانہ ہے۔ آپ کہیں گے صاحب ہم برائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو برا ہم پہ اٹیک کر دے گا، تو یہ تو ذمہ داری کو چھوڑنے کا بہترین بہانہ ہے نا۔ تو ہم دیکھیے حسین ابن علی نے قیام کیا اصلاح کے لیے اور کہا میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر۔ حسین ابن علی نے اس فریضے کی راہ میں گلا کٹا کے بتایا، گھر لٹا کے بتایا کہ امر بالمعروف جان بچانے کا نام نہیں ہے، جان کی بازی لگا دینے کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، نہیں عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ اگر جان بچانا اس میں شامل ہوتا تو پھر حسین کو کربلا کے گھر نہ لٹانے کی ضرورت تھی، نہ گلے کٹانے کی ضرورت تھی۔ حسین نے اس واجب کے لیے، فضیلتوں کے احیاء کے لیے، برائیوں کو روکنے کے لیے گھر لٹا دیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں نہ جانے کہاں سے یہ باتیں داخل کر دی گئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کبھی کبھی کسی کو ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے تو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تب کرتے ہیں جب ہمیں اپنی سیفٹی کا پکا یقین ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک بات کی طرف اشارہ کروں، ہم کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو جلدی ٹوک دیتے ہیں مگر بڑے جرائم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ دیکھیے ایک چیز مثلاً کہیں شریعت میں بیان ہے، کہیں بیان ہے کہ کالا جوتا پہننا مکروہ ہے، بہت سے بڑوں کو، بزرگوں کو پتا ہوتا ہے۔ تو اب مکروہ کس کام کو کہتے ہیں؟ جسے انسان نہ کرے تو اچھا ہے، لیکن اگر ہو جائے تو وہ گنہگار نہیں ہے، حرام کی طرح گنہگار نہیں ہے۔ اگر نہ کرے تو اچھا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی بات ہے نا، مگر اگر ہم کسی کو کالا جوتا پہنتے دیکھ لیں تو ہمیں فوراً ذمہ داری یاد آ جاتی ہے، اور خاص طور سے کبھی مولانا ہتھے چڑھ جائیں کالا جوتا پہنے ہوئے تو انہیں تو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ ارے مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے کالا جوتا پہننا مکروہ ہے؟ تو اتنی سی بات کو تو ہم فوراً کہنے کے لیے تیار ہیں۔ امر بالمعروف ہمیں یاد آ جاتا ہے، اچھائی کی تاکید کرنا، برائی سے روکنا، ایسے چھوٹے موٹے معاملات، کالا جوتا پہنے دیکھ لیا فوراً ٹوک دیں گے۔ مگر ہمارے ہی محلے میں ایک دبنگ کسی غریب کا پلاٹ دبائے بیٹھا ہے جو کھلم کھلا حرام ہے، اس کے خلاف ہم آواز اٹھانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں خود کو پتا ہے چھوٹی بات پر ریئیکشن بھی چھوٹا آئے گا، بڑی بات پہ ریئیکشن بھی بڑا آئے گا۔ بھائی آپ نے جوتے پہ ٹوکا تو کہہ دے گا چچا کوئی بات نہیں، کل سے وائٹ یا براؤن پہن لیں گے۔ مگر جب آپ کسی کے پلاٹ پہ قبضے کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو جب بڑی بات پہ آپ ایکشن لیں گے تو ریئیکشن بھی بڑا آئے گا۔ اسی لیے ہم اتنے بڑے جرائم پہ نہیں ٹوکتے، کھلم کھلا حرام پہ ٹوکنے کی جرات نہیں کرتے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ فریضہ ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے ستمگر سے ٹکرا کے بتا دیا کہ امر بالمعروف گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہوئے معمولی غنڈے سے ڈر جانے کا نام نہیں ہے، یزید جیسے ظالم کے مقابلے میں میدان میں آنے کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
कुन्तु माकुम का शब जुमा, करबला वालों की तरफ हम अपना रुख करके कह दे, करबला वालों काश तुम्हारे साथ होते तो हम भी उसी तरह साबित कदम रहते जिस तरह तुम साबित कदम रहे। दावा है उनके साथ साबित कदम रहने का, और गली महल्ले के मामूली बदमाश के सामने सच ना बोल सके। हुसैन किसी मामूली हाकिमियत से नहीं टकराए थे। इस्लामिक स्टेट की सरहदें आपको पता है, यजीद कितनी बड़ी इस्लामिक स्टेट का मालिक था। उसकी सरहदें उधर रोम से मिलती थी, इधर ईरान शामिल था, उधर समरकंद बुखारा, इधर सिंध तक इस्लामी हुकूमत का दायरा था। यजीद इतनी बड़ी इस्लामी ममलकत का हाकिम था, कोई छोटा मोटा नहीं। आज ये जन कितने देश बनते हैं अरबों के, उन्हीं में से वो अकेला इस सब का हाकिम था। इतनी बड़ी हाकिमियत का मालिक, उसका सामना किया हुसैन इब्न अली ने। आसान नहीं, जिसके पास लाखों के लश्कर हैं उसके मुकाबले में हुसैन 72 नफूस को लेके आए। कोई तारीख है अपने आप में, ये कोई मामूली बात नहीं है। इत्तेफाकन करबला ने जिस इस्लाह के लिए बेड़ा उठाया, सैयद शुहदा ने जिस इस्लाह का मिशन उठाया, उसके अंदर रूह यही है। देखिए, हुसैन जिस इस्लाह के लिए निकले हैं, तो सवाल यह है कि उस समाज की बुराई क्या थी जिसकी इस्लाह के लिए आप निकले? असले खराबी इस समाज में क्या थी? क्या उस जमाने के लोगों ने नमाज पढ़ना छोड़ दी थी? कहा नहीं साहब, नमाजी तो बहुत थे उस दौर में। रोजे रखने छोड़ दिए थे? कहा नहीं, रोजेदार भी बहुत थे। हज करना छोड़ दिया था? कहा नहीं साहब, मक्का हाजियों से छलक रहा था। जब 8 जिलहिज्जा को हुसैन ने मक्का छोड़ा है, मक्का हाजियों से छलक रहा। पूरी इस्लामी ममलकत से हाजी आके जमा थे मक्के में, और उसी मक्का को हुसैन छोड़ के जा रहे हैं 8 जिलहिज्जा, यानी कल से मरासी में हज शुरू होने वाले हैं, और हुसैन मक्का छोड़ के रुख कर रहे हैं करबला का। अब जरा मुझे इंसाफ से बताइए, जो हज करने आए हैं वो नमाजें तो पढ़ते होंगे ना, वो रोजा तो रखते होंगे ना, तिलावत कुरान तो, वो तवाफ़े काबा तो करेंगे। तो इस समाज में सब कुछ तो हो रहा है। या अबा अब्दुल्ला, आप किस खराबी की इस्लाह के लिए निकले? नमाज पढ़ी जा रही है, रोजा रखा जा रहा है, हज हो रहा है, तवाफ हो रहा है, आप किस खराबी की बात कर रहे हैं? इत्तेफाकन हुसैन ने 8 जिलहिज्जा को मक्का छोड़ा ही इसलिए ताकि क़यामत तक के लिए उम्मत के पास एक सबक पहुंच जाए। इस फर्श पे बैठे हुए जवानों से मैं कह रहा हूं, बुजुर्गों से माजरत, और इस बात की अहमियत को समझिएगा। वाक़या करबला, बुजुर्गों से भी अर्ज है, वाक़या करबला को कभी आप ऐसा वाक़या न समझे जिसमें इत्तेफाक से वाक़यात होते गए करबला बनती गई। करबला इत्तेफाकी वाक़या नहीं है। कम अज कम हुसैन इब्न अली की तरफ से जो कदम उठाया गया वो सोच समझ के उठाया गया है, ताकि करबला क़यामत तक के लिए मनारा हिदायत बन जाए। बेसोचे समझे थोड़ा ही करबला हुई। हुसैन इब्न अली ने जो कदम उठाया करबला के लिए, वो सोच समझ के उठाया, नाप तोल के उठाया। 8 जिलहिज्जा को मक्का छोड़ा। देखिए, 28 रजब को नाना के मदीने से निकले थे। कभी कभी इस तरह पढ़ी जाती हैं बातें कि हम समझते हैं मदीना छोड़ के सिर्फ करबला चले आए। मदीना छोड़ के आप करबला नहीं आए, मदीना छोड़ के आप मक्का आए। मक्के में आपका क़याम लगभग 4 महीने है। 28 रजब को चले थे, रजब के बाद आता है शाबान, फिर रमज़ान, फिर शव्वाल, फिर ज़ीक़ात, फिर आता है ज़िलहिज, जिसकी 8 तारीख को हुसैन मक्का छोड़ के अब चले हैं करबला की तरफ। 4 महीने आप इस शहर में रहे आबा अब्दुल्ला, 4 दिन और रुकिए, हज करके जाइए। मगर हुसैन ने ऐन मौसम हज में मक्का क्यों छोड़ा? देखिए, ये सोच समझ के हुसैन मक्का छोड़ रहे हैं ताकि क़यामत तक के लिए उम्मत को बेदार कर सके। बाज़ बातें इस तरह पढ़ी जाती हैं कि हमारे जहन में ये बन जाता है कि सारी वजह ये है। देखिए, कहा जाता है कि हुसैन इसलिए मक्का छोड़ के चल दिए कि हाजियों के भेष में कातिल आ गए थे जो दौरान हज हुसैन को कत्ल करना चाहते थे। मक्का छोड़ने की वजूहात में से एक वजह यह भी है, मगर सारी वजह यह नहीं है कि हुसैन ने खौफ के मारे मक्का छोड़ दिया। हुर्मत काबा को बचाना चाहते थे, ठीक है, मगर मक्का छोड़ने की सारी वजह यह नहीं है कि हाजियों के भेष में कातिल आ गए थे। एक वजह वजूहात में से यह भी है, मगर हुसैन ने मक्का छोड़ा ताकि क़यामत तक एक सबक चला जाए। इस समाज में नमाज पढ़ी जा रही थी, रोजा रखा जा रहा था,
حج ہو رہا تھا، طواف کعبہ ہو رہا تھا۔ حسین قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ سنو، جس سماج میں سب کچھ ہو رہا ہو مگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہو، ایسے سماج کی نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا، طواف کعبہ نہیں ہوتا۔ جس سماج کے لوگ ظلم سے ٹکرانے کی ہمت کھو دیں، جس معاشرے میں لوگ برائی کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دیں، اس سماج کے لوگوں کے اعمال یعنی نماز روزے کی کوئی اوقات دین کی نظر میں نہیں۔ اور یہ میں بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کی نماز روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ رکھتے ہوں۔ اور اس سماج کی اصل خرابی یہی تھی کہ وہاں سب کچھ کر رہے تھے مگر ان سب کی تقدیر کا مالک آل امیہ کا ایک ایسا بدکار لونڈا تھا کہ جو مسند خلافت اسلامی پہ آ بیٹھا تھا، کھلے عام شراب پیتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہے، احکام دین و شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ یہ اتنے حاجی جو کعبے کے پاس آئے تھے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا ظلم کے خلاف۔ دراصل حسین نے سماج کی مردگی کو دور کرنے کے لیے کربلا کا رخ کیا۔ در حقیقت کربلا اس لیے ہوئے تاکہ سماج سے اس بزدلی کا خاتمہ کیا جا سکے، اس مردگی کا خاتمہ کیا، یعنی عبادتیں اس سماج کو جہاں پہنچانا چاہتی تھی، عبادتوں اور بندگی کا مقصد یہ سماج بھول چکا تھا۔ دیکھیے، اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے بچے بھی اس بات کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ، یہ سارے جو ہم پہ واجبات ہیں، اگر ہم ان واجبات کو انجام دیں تو کیا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ اکثریت نے نفی میں گردن ہلائی ہے۔ سب جانتے ہیں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری نمازوں سے، روزوں سے، سجدوں سے اللہ کو کوئی فائدہ تھوڑی ہے، اس لیے کہ فائدہ اسے چاہیے ہوتا ہے جس کے یہاں کوئی کمی پائی جاتی ہو۔ اللہ کے خزانے قدرت میں کوئی کمی تھوڑی ہے، اسے ہمارے سجدوں، اس کے یہاں لفظ ضرورت پایا ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ جس کے یہاں کوئی کمی پائی جائے گی وہ نیاز مند کہلاتا ہے، اور جو نیاز مند ہوگا وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پکا سبق یاد ہے آپ کو، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے یہاں لفظ ضرورت پایا ہی نہیں جاتا، ضرورت ہے احتیاج کا نام، اور جس کے یہاں احتیاج ہو وہ محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں لفظ ضرورت ہے ہی نہیں، اسے ہمارے سجدوں، ہماری عبادتوں، ہماری بندگیوں کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ پھر میرے پروردگار تو نے یہ واجبات ہم پہ کیوں فرض کیے؟ قدرت آواز دے گی، میرے بندے اگر ہم نے تم پہ یہ واجبات لازم کیے ہیں تو اس لیے نہیں کیے کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، ہم تو بے نیاز مطلق ہیں، مگر ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم یہ بات سمجھ لو کہ عبادت ہم نے تم پہ اس لیے فرض کی ہے کہ عبادت کرتے جاؤ، بلندیاں حاصل کرتے جاؤ، بندگی کرتے جاؤ، اونچے اٹھتے جاؤ، بندگی کرتے جاؤ، اپنی عزت میں اضافہ کرتے جاؤ، بندگی اٹھ کرتے جاؤ، اپنے آپ کو بلند اٹھاتے جاؤ، اس لیے کہ تم میں بلند ہونے کی اتنی صلاحیت ہے کہ تم اپنی عزت کو اتنا بڑھا سکتے ہو کہ عرش الہی پہ رہنے والے فرشتے تمہارے آگے سر جھکاتے نظر آئیں۔ عبادت اس لیے ہے تاکہ تم خاک سے اٹھ کر افلاک کی وسعتوں کا سفر طے کرو، تاکہ تم خاک سے بلند ہو کے اپنی عزت نفس کو پہچانو، اور جسے اپنی عزت نفس کا احساس ہوتا ہے وہ کبھی کسی گرے پڑے کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ اور یہ سماج جو نمازیں پڑھ رہا تھا مگر اپنی عزت نفس کو کھو چکا تھا، ایک عجیب اور بدکار حاکم ان کے اوپر مسلط تھا، اور ان کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوئی ہمت، کوئی رمق باقی نہیں تھی، اور حسین نے سماج کی اس مردگی کو دور کیا۔ دیکھیے، جو عبادتیں ہم کرتے ہیں، بندگی، اس میں سید العبادات ہے نماز۔ نماز سید العبادات ہے، ساری عبادتوں کی سردار نماز ہے۔ اظہار بندگی عبودیت
سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز میں بھی ایک پارٹ ہے جو اظہار عبودیت کا سب سے اہم پارٹ ہے، وہ کیا ہے؟ سجدہ۔ سب جانتے ہیں نماز میں سجدہ اظہار عبودیت و بندگیت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اس سے بڑا مظہر عبدیت اور عبادت کے اظہار کا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں نا عزیزوں، تو سجدے میں جو پیشانی رکھی جاتی ہے اس میں ہمارا دماغ رکھا گیا ہے، جس سے ہماری عقل کا تعلق ہے۔ کربلا نے عملاً سماج کے سامنے اس سبق کو زندہ کیا کہ دیکھو، یاد رکھو، سجدے میں جو پیشانی رکھتے ہو اس میں جو دماغ رکھا گیا ہے، سجدے کے انگنت اسباق میں سے ایک سبق یہ ہے کہ جب سجدے میں سر رکھو تو اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، راسخ کر لو کہ ساری کائنات میں اکیلی ایک ذات ہے اللہ رب العزت کی، جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں راسخ کر لو، ہم نے تمہیں عزت دے کے پیدا کیا ہے، ساری کائنات میں اکیلی ایک ذات ہے اللہ کی جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے۔ کربلا نے یہ سبق زندہ کیا۔ سنو، اور جب سجدے سے سر اٹھاؤ، جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو اتنے سر بلند ہو جاؤ، اتنے سر بلند ہو جاؤ کہ یہ سر نوک نیزہ پہ جائے تو جائے مگر ظالم کے آگے جھکتا ہوا نظر نہ آئے۔ عبودیت اور بندگی اس لیے اللہ نے رکھی ہے تاکہ تم اپنی عزت نفس کو پہچانو۔ یہ سر نوک نیزہ پہ جائے تو جائے مگر ظالم کے آگے جھکتا نظر نہ آئے۔ سید الشہداء نے کربلا سے اس زندہ سبق کو دنیا کے سامنے رکھا۔ اتفاقاً کتاب کربلا کے پہلے ورق پر جو حسین کا سبق پوری انسانیت کے لیے لکھا گیا ہے وہ عزت کی زندگی کا ہے۔ بھائی جو بھی پہلی بار کربلا سے واقف ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، جب اسے آپ کربلا سناتے ہیں تو پہلا سبق جو لوگوں کو سنایا جاتا ہے کربلا کا وہ عزت کی زندگی۔ نرغہ عادہ میں حسین ابن علی نے کہا تھا الموت اولا من رکوب العار، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ کہا نہیں حسین ابن علی کا یہ سبق ہے صاحب، یہ کربلا کی کتاب کے پہلے ورق پہ لکھا ہے، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور یہ سماج ذلت کی زندگی جی رہا تھا، راز عزت کو بھلا چکا تھا۔ ایک نعرہ جو آج حریت پسند ضمیر افراد کی زبان پر ہے، اور ہمارے جوان بھی کبھی کبھی مجلس میں یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، اتفاق سے یہ کربلا کا نعرہ، یہ حسین ابن علی کا نعرہ۔ آج جتنے بھی حریت پسند ضمیر افراد ہیں جو کربلا سے حریت، مردانگی اور شجاعت کا سبق لیتے ہیں، ان سب کی زبان پہ یہ نعرہ ہے ہیہات من الذلہ۔ جوانوں کو یاد ہے یہ نعرہ، یہ آج کا نعرہ نہیں، یہ کربلا کا نعرہ ہے۔ آج جتنے بھی بہادر گروپ میدان میں موجود جو آج وقت کے یزیدوں کے سامنے کھڑے ہیں، چاہے وہ حزب اللہ لبنان ہو، چاہے انصار اللہ یمن ہو، چاہے حشد الشعبی ہو عراق کے، چاہے ابو الفضل عباس برگیڈ ہو، چاہے فاطمیون ہو، چاہے زینبیون ہو، چاہے لشکر مالک اشتر، سب کی زبان پہ ایک نعرہ ہے ہیہات من الذلہ۔ مگر یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ کربلا کا نعرہ ہے۔ آج مٹھی بھر سرزمین فلسطین پہ رہنے والے مجاہدوں نے جب سے حسینی عزت کا راستہ اختیار کیا ہے تو ساری دنیا مل کے انہیں دبانے سے عاجز ہے، کیونکہ حسین عزت کا راستہ دکھاتے ہیں، مردانگی اور شرف کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال پہلے کا نعرہ ہے۔ حسین نے نرغہ عادہ میں گھرے ہونے کے باوجود آواز دی، الا ان الدعی ابن الدعی، زمانے والوں جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ اس ناتحقیق ابن ناتحقیق نے، ابن زیاد نے، اس نجس ابن نجس زادے نے، ابن زیاد نے مجھے ایک دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ دوراہا جہاں دو ہی راستے تھے حسین کے سامنے، تیسرا کوئی راستہ نہیں تھا، بین السلۃ والذلہ۔ ایک راستہ جو حسین کے سامنے تھا وہ تھا گلا کٹانے کا راستہ، اسے حسین نے عزت قرار دیا۔ دوسرا راستہ جو تھا حسین کے سامنے، اس کی حسین نے وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی،
بس اسے حسین نے ذلت کا راستہ کہا. توجہ فرما رہے ہیں, بین السلت, یا تو گلا کٹاؤں اسے عزت کہا, یا ذلت. اب وہ ذلت کیا ہے حسین نے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی, اور آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہے. حسین نے اسے ڈائریکٹ ذلت کہا. اگر حسین گلا کٹانے کا فیصلہ نہ کرتے تو دوسرا راستہ کیا تھا جو ذلت کہا جسے حسین نے؟ وہ راستہ یہ تھا کہ حسین یزید کی مخالفت چھوڑ دیتے, یزید کا اپوز بند کر دیتے, مصالحت کر لیتے جسے آپ بیعت بھی کہہ سکتے ہیں, اور پھر حسین چین سے نانا کے شہر مدینے میں بیٹھ کے اپنے حصے کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے. حسین یہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ آرام سے مدینے یزید کی مخالفت چھوڑ دیتے اور مدینے میں بیٹھ کے بڑے آرام سے اپنے حصے کی حسین نمازیں پڑھ رہے ہوتے, دن رات پڑھ رہے ہوتے یا نہیں پڑھ رہے ہوتے, روزے رکھ رہے ہوتے, آرام سے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے, بلکہ نانا کی قبر کے پاس بیٹھ کے صبح سے شام تک تلاوت قرآن کیا کرتے. آسان تھا حسین کے لیے, نانا کے قبر کی مجاوری اختیار کر لیتے. آسان تھا یا نہیں تھا؟ حسین اگر نانا کے قبر کے مجاور بن جاتے تو آسان تھا یا نہیں تھا؟ آج جس کے نانا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے مزاروں کے سجادہ نشین عیش کوٹ رہے ہوں, نہیں پہنچے آپ؟ آج جس کے نانا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے مزاروں کے سجادہ نشین دولت میں کھیل رہے ہوں, عیش کوٹ رہے ہوں, معاشرے میں جن کا نام بڑا گونجتا ہو, تو حسین اگر خود نانا کے قبر کی مجاوری کر لیتے. حسین کو یہ زندگی میسر تھی, مگر بغیر کسی وضاحت کے حسین نے اسے ذلت کی زندگی کہا ہے. اسے حسین نے ذلت کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہو, وہ چاہے اپنے حصے کی نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, مگر ذلت کی زندگی ہے. ذلت کی زندگی حسین نے واضح لفظوں. اچھا دیکھیے ایک بات بتائیے مجھے, اگر حسین خدا نخواستہ اس فیصلے کو لے لیتے اور مدینے میں بیٹھ کے اپنے حصے کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے, روزے رکھ رہے ہوتے, تو آپ مجھے بتائیے کہ مدینے والے حسین سے سلام دعا کرنا چھوڑ دیتے؟ نہیں صاحب, سارا مدینہ حسین سے سلام دعا رکھ رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرزند رسول ہیں, آپ جان رسالت مآب ہیں, آپ دل بند فاطمہ ہیں, جان علی مرتضیٰ ہیں, آپ وہ ہیں جنہیں امت نے رسول کے کبھی کاندھوں پہ دیکھا تھا, کبھی پشت رسالت مآب پر. آپ وہ ہیں جس کے لیے خطبہ چھوڑ کے پیغمبر ممبر چھوڑ کے اتر آئے ہوں. معمولی شخصیت تو نہیں تھا. اس کا مطلب یہ کہ سارا مدینہ حسین کو سلام بھی کر رہا ہوتا. اور میں اس ممبر سے دعوے سے کہتا ہوں کہ جو آل محمد کے طرفدار تھے, بنی ہاشم کے طرفدار, وہ بھی حسین کو سلام کر رہے ہوتے, اور جو اس شہر میں بنی امیہ کے طرفدار تھے نا 100% وہ بھی سلام کر رہے ہوتے. یعنی جو آل محمد کے چاہنے والوں کا گروہ تھا وہ بھی سلام کرتا, اور جو یزید کے طرفداروں کا ٹولہ تھا آل امیہ کا 100% وہ بھی سلام کر رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی اپوزی نہیں ہے تو سلام دعا رکھنے میں کیا حرج ہے صاحب؟ جب کوئی مخالفت ہی نہیں ہے تو صاحب یہ بتائیے, جسے دونوں پارٹیاں سلام کر رہی ہوں, ہیں حسین ابن علی کو یہ ٹولہ بھی سلام کر رہا ہے, وہ گروہ بھی سلام کر رہا ہے, حسین کے تعلقات ان سے بھی اچھے ہوتے, ان سے بھی اچھے ہوتے, تو کیا یہ عزت نہیں ہے؟ میں آپ کو اس منزل تک اس لیے لایا تاکہ آپ کو یہی بتا سکوں. ہمارے سماج میں کچھ عقل مند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے عزت سمجھتے ہیں. ذرا سا توجہ دیجیے گا ورنہ بات ضائع ہو جائے گی. ہمارے سماج میں کچھ عقل مند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے فخر سے سینہ پھلا کے کہتے ہیں, ارے بھیا ہماری تو بہت اچھی بنی ہوئی ہے, ہماری سلام دعا ان سے بھی اچھی ہے, ان سے بھی اچھی ہے, ہمارے تعلقات ان سے بھی اچھے ہیں, ان سے بھی اچھے ہیں, ہماری نہ ان سے بگڑی ہوئے نہ ان سے, ہماری تو بڑی عزت ہے. یاد رکھو, جس کے تعلقات اچھوں سے بھی اچھے ہوں اور بروں سے بھی اچھے ہوں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک اچھا حسینی نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے.
زندہ باد. عزیزوں، یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جسے تم عزت سمجھ رہے ہو اسی کو حسین نے ذلت کی زندگی کہا ہے. جس کے تعلقات اچھوں سے بھی اچھے ہوں بروں سے بھی اچھے ہوں، کم از کم حسینی تو دور کی بات، وہ خود اچھا انسان نہیں ہو سکتا. ایسا انسان منافق ہی ہو سکتا ہے نا. جب آپ کسی برے کو برا کہو گے ہی نہیں، غلط کو غلط کہو گے ہی نہیں، تو وہ آپ کا مخالف کیوں ہوگا؟ اسی لیے ایک سچا حسینی جس سماج میں ہوتا ہے نا، ایک سچا اکیلا بھی ہو، ایک سچا حسینی جس سماج میں ہوتا ہے، اس کے وجود سے غریبوں کو، مظلوموں کو اور کمزوروں کو ہمت ملتی ہے. اور وہ جس سماج میں ہوتا ہے اس میں یزیدی طاقتوں کو چین سے جینا نصیب نہیں ہوتا. یہ حسینیوں کا کمال ہے. ایک سچا حسینی جس سماج میں ہوتا ہے نا، اس میں ظالموں کو چین سے جینا نصیب نہیں ہوتا. یہ وہ سید الشہداء کا پیغام ہے. حسین ابن علی نے اس دو راہے پہ کیا کہا؟ حسین نے کہا ایک عزت سے گلا کٹانے کا راستہ ہے، دوسرا ذلت کا راستہ. اس دو راہے پہ حسین نے اپنا تاریخ ساز فیصلہ سنایا. وہ فیصلہ ہی یہ ہمارا سلوگن ہے، ہیہات من الذلہ. میں بزرگوں سے معذرت، جوانوں کو بتا رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے. ہیہات من الذلہ، حسین جو کہہ رہے تھے، یعنی ذلت ہم سے بہت دور ہے. ذلت ہم سے بہت دور. آل محمد کے چاہنے والوں کے نزدیک ذلت آ نہیں سکتی. اہل بیت کا راستہ عزت کا راستہ ہے، مردانگی کا راستہ ہے، شرف کا راستہ ہے. اور یہ وہ راستہ ہے جو کربلا نے عالم انسانیت کے سامنے رکھا ہے. میں نے کہا ایک حسینی جس سماج میں زندہ ہوتا ہے نا، اس میں ظالموں کو چین سے جینا نصیب نہیں ہوتا. حسین کا نام لینے والا انسان جس سماج میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہر دور کے ظالم، بڑے سے بڑے جابر ظالم آئے دنیا میں، اور اسلام کی تاریخ بھی ان ظالموں کے وجود سے بھری ہوئی ہے. مگر کسی دور کے کسی ظالم کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے کسی بھی عبادت پہ پابندی لگائی ہو. کسی بڑے سے بڑے ظالم کے دور میں نہ نمازوں سے روکا گیا، نہ روزوں سے روکا گیا، نہ حج پہ جانے سے روکا گیا. ہر دور کے ظالم نے اگر روکا ہے تو عبادت عزا سے روکا ہے. ماتم سید الشہداء پہ پہرے لگے ہیں، نہیں لگے؟ آج بھی آپ دیکھ لیجئے آنکھ کھول کے. ہر دور کے ظالم نے اگر کبھی روکا تو ذکر حسین سے روکا ہے. پابندی لگی تو ماتم حسین پہ لگی. یہ پابندی بتا رہی ہے کہ ظالم اس راز کو جانتا ہے جس کی طرف سے ہم میں سے کچھ افراد غافل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اگر وہ نہ جانتا ہوتا تو پابندی نہ لگاتا. کیونکہ عزائے حسین سب سے تیز اثر عبادت ہے. ہر عبادت کا اپنا اثر ہے، مگر سب سے تیز اثر عبادت ہے حسین کا ماتم. اسی لیے ہر دور کے ظالموں نے ہمیشہ ماتم حسین سے روکا ہے. عراق کے ڈکٹیٹر نے 32 سال عراق میں جو نہیں ہونے دیا وہ حسین کا ماتم تھا. بھولے تو نہیں نا آپ؟ اس جلاد کا نام لینا ضروری تو نہیں ممبر سے. 32 سال اس ظالم نے عراق میں ماتم نہیں ہونے دیا. میں کہوں گا ظالم ایک حسین کا چاہنے والا لمبا سفر کر کے دنیا کے کسی کونے سے کربلا آیا ہے، یہاں آ کر اگر وہ سینے پہ ہائے حسین کہہ کے اپنا ماتم کا ہاتھ مار لے تو تیرا بگڑتا کیا ہے؟ پابندی بتا رہی ہے کہ ظالم جانتا ہے کہ اس ماتم کے اثر کو اور اس کی تاثیر کو وہ اچھی طرح جانتا ہے. اسی لیے پابندی ہے نا. 32 سال عراق کے ڈکٹیٹر نے عراق میں ماتم نہیں ہونے دیا. اس لیے کہ ماتم، ہمارے جوان اگرچہ کچھ غفلت خود کرتے ہیں، کچھ ہم لوگ غفلت کا شکار بنا دیتے ہیں. ہمارے یہاں ماتم کا مطلب ہے آج کا جو عام نوجوان ہے، خواص کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام نوجوان کے خیال میں ماتم آج کل بس انجمن میں سنگت کا نام ہے. ماتم کا مطلب ہے نوحے کی جو سنگت ہے، لے ہے، اس پہ ہاتھ چلنا.
ماتم کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو اپنی انجمن کے ماتم کی آواز کو اتنا اٹھا دو کہ سامنے والی انجمن کے ماتم کی آواز دب جائے. ہم نے آج کل ماتم کو سمجھ لیا مقابلہ آرائی. ہم نے سمجھا ہے کہ ماتم بس ایک دوسرے کے اوپر اپنی ہیبت کو طاری کر دینے کا. ماتم یہ نہیں ہے عزیزوں. ہمیں اپنے جوانوں کو واللہ بتانے کی ضرورت ہے. اور چونکہ یہ ماتم اب مقابلہ آرائی میں تبدیل ہو گیا, انجمن بازی میں تبدیل ہو گیا, نوحے کی لے بن گیا ہے, اسی لیے ہمارے یہاں وہ خرابیاں ہیں جن سے بار بار روکا جاتا ہے مگر کوئی رکنے کا نام نہیں لیتا. ایک نوجوان ماتم بھی کر رہا ہے نعوذ باللہ اور ہنس بھی رہا ہے صاحب, جبکہ ماتم سے ہنسنے مسکرانے کا دور دور تک کوئی تعلق. اگر اس جوان کو پتا ہو نا واللہ کے ماتم کہتے کسے ہیں, میں ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہنسنا تو دور کی بات, اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آ سکتی. اور ہمارے یہاں ہنس بھی رہے ہیں, ایک دوسرے کے کوہنیاں بھی مار رہے ہیں, دھکے بھی دے رہے ہیں, کچھ کہیں تبرک بٹ رہا ہو تو ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹے بھی پڑے. اگر انہیں ماتم کا مطلب پتا ہو نا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عزیزوں, ماتم کہتے ہیں, اب یہ سمجھانے کی بات ہے, دنیا کی کوئی ڈکشنری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ماتم کہتے ہیں جب شدت غم سے انسان تڑپ کر سینے پہ ہاتھ مارتا ہے, اسے کہتے ہیں ماتم. یہ مفہوم ہمارے جوانوں کو پتا ہونا چاہیے. وہ ماں جس کے جوان بیٹے کی لاش گھر میں آتی ہے نا, اور وہ اپنے جوان لال کو دیکھ کر جس طرح بلک کر تڑپ کر بے قرار ہو کر اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے ہائے میرے لال, اسی طرح شدت غم سے تڑپ کر ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارنے کا نام ہے ماتم. اور جس جوان کو یہ پتا ہوگا, ہنسنا تو دور کی بات, مسکرا بھی نہیں سکتا. مگر ہم ان مفاہیم کی طرف اپنے جوانوں کو متوجہ نہیں کرتے, اسی لیے انجمن بازی بن کے رہ گئی ہے, مقابلہ آرائی. اس کے اوپر سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ ادھر ماتم کر رہی ہے انجمن, ادھر صاحب بیاض داد لوٹ رہا ہے. واہ واہ کے ماتم دیکھے ہیں آپ نے, مسدسوں پہ ماتم ہو رہے ہیں, واہ واہ. ادھر فتح خیبر ہو رہا ہے, ادھر دیوار کعبہ میں در بن رہا ہے, ادھر ٹیم کھڑی ہوئی واہ واہ کر رہی ہے, ادھر وہ بیچارے سینہ کو بھی کر رہے ہیں. ذرا سا اگر عقل استعمال کرو, تھوڑی سی عقل استعمال کرو, تم ماتم, اس پہ فضیلتوں پہ ماتم کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو کیا درد ہے اگر مولا علی خوابے میں پیدا ہوئے, آپ کیوں سینہ پیٹ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ خاکم بدہن. اگر علی نے مرحب کا 2 ٹکڑے کر دیا تو آپ کو کیا صدمہ ہے جو آپ سینہ پہ ہاتھ مار رہے ہیں؟ 1000 بار علماء منبر سے پڑھ چکے ہیں مگر بدلاؤ کوئی نہیں. کیوں نہیں ہے بدلاؤ؟ اس لیے کہ صاحب بیاض کو جو مزہ داد لوٹنے میں آتا ہے, انجمن کا نام دور دور تبھی بلایا جاتا ہے نا جب آپ زیادہ شور مچوا سکیں. پاکستان پڑوسی ملک, 1000 خرابیاں صحیح, مگر میں نے وہاں کی آج تک کوئی کلپ ایسی نہیں دیکھی جس پر فضیلتیں پڑھی جا رہی ہوں اور نوجوان ماتم کر رہے ہوں. مگر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, 1000 بار بولنے پہ بھی کوئی اثر نہیں نظر آتا. شب بیداریوں کی مجلس میں نے یہ بات پڑھی ہے مگر کوئی اثر نہیں. مجلس پڑھ کے آپ گزرے, 2-4 انجمن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب واہ واہ ہو رہی ہے, ادھر انجمن سینہ پیٹ رہی ہے. بھائی کم از کم اگر آپ کو اس وقت فضائل پڑھنے, نوجوانوں سے کہو بیٹا تم بھی ماتم مت کرو, تم بھی آ کے واہ واہ کرو. فضیلتوں پہ ماتم کیا؟ ماتم کہتے ہیں شدت غم سے جب تڑپ کے انسان ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارے. کوئی سنخیت ہی نہیں رہ گئی, نہ کوئی سننے کو تیار ہے. پھر کہتے ہیں علماء کچھ نہیں بتاتے. عزیزوں, اگر علماء نہ بولے نا تو اب تک دین کا کیا حشر بنا دیا ہوتا لوگوں نے, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. آج آپ کلپیں دیکھ رہے ہیں نا, جن کلپوں کو دیکھ کے سر پیٹنے کو دل چاہ رہا ہے, طرح طرح کی. علم ایک لشکر کی علامت ہوتا ہے, علم ایک لشکر کا نشان ہوتا ہے. وہ اس فوج کی جرأت, شہامت, ہمت اور مردانگی کا اظہار ہوتا ہے علم. اور جلوس عزم علم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماتمدار صرف ماتمدار نہیں ہے بلکہ یہ انتقام خون حسین کے لیے تیار ہونے والا لشکر بھی ہے. علم ہمیشہ لشکر کے پاس ہوتا ہے, فوج کے پاس. جلوس عزم علم اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ اس لشکر کی شجاعت, مردانگی
اور اس کی شجاعت کو پہنچا سکے۔ علم کسی بھی لشکر کی عزت، شجاعت، بہادری اور مردانگی کا مظہر ہوتا ہے۔ سر نہ پیٹ لے ایک انسان جب اسی مردانگی کی علامت علم کو دولہا دلہن کی شکل میں بنتے ہوئے دیکھے۔ دیکھیں کلپ آتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب انجمنوں نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیا ہے، پھر کہتے علماء نہیں کچھ کہتے۔ اگر علماء آواز نہ اٹھاتے، اگر علماء نہ بولیں، تو یہ عوام الناس دین کا کیا حال کر دیں پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ علم کسی لشکر کی مردانگی، اس کی عزت، اس کی ہیبت کا مظہر ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں بعض احمق لوگ اسی کو دولہا دلہن کی شکل میں بناتے، ایسا آدمی کا سا ہویولا کر کے کھڑا کرتے ہیں کہ آپ نے دور سے دیکھ کے آدمی کو وہ پتلا اور مجسمہ نظر آتا ہے۔ اور اگر کوئی بولے تو آپ ہو گئے نعوذ باللہ دشمن ازا۔ بیچارہ ہر مولوی یہ رسک نہیں لے سکتا صاحب، چونکہ سیدھا سیدھا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ یہ عزاداری کے خلاف ہیں، یعنی لوگ کچھ بھی کرتے جائیں۔ جو اصل مفاہیم ہے، علم کہتے ہیں کسی فوج کی عظمت کے نشان کو، اور اس بارے میں میں اس سے زیادہ نہیں جانا چاہتا، اور اسی لیے اتنی بات کہہ کے آپ کو روک دیتا ہوں۔ ماتم حسین جہاں حزن، ملال، رنج اور شدت غم کو پہنچاتا ہے، اسی طرح علم کسی لشکر کی ہیبت کی نشانی ہوتا ہے۔ یہ عباس علمدار کا علم ہے، جس کے پنجے سے ہیبت ابو الفضل عباس آج بھی دنیا کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ آج بھی ابو الفضل عباس کی ہیبت، رعب اور دبدبا علم سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ انجمنوں کے درمیان علم اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم خود کو ماتمدار ہی مت سمجھو، جو ماتمدار ہے وہ منتقم بھی ہے خون حسین کا۔ روز عاشوراء جو ادب ہمارے گھروں میں سکھایا جاتا ہے، اس ادب میں ایک بات سکھائی گئی ہے کہ روز عاشوراء ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، سلام کرنے سے روک، بزرگ ٹوکتے ہیں۔ روز عاشور سلام کرنے کی مناہی ہے ہمارے یہاں۔ سلام کی بجائے ایک عزادار جب دوسرے عزادار سے ملے تو کیا کہنا ہوتا ہے؟ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ لمبی عبارت ہے، اگر اتنا بھی یاد رکھ لیں تو کافی ہے۔ روز عاشور ایک دوسرے کو سلام نہ کیا کریں، اس لیے کہ ہم اس دن ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے جس دن آل محمد کا بھرا گھر لٹ گیا۔ سلامتی کی دعا ہے نا سلام، جس دن فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا ہو، اس دن ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی نے یہ بات نقل کی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، تبرک سمجھیے ایک عالم دین کا۔ فرماتے ہیں کربلا جہاں حزن و ملال کا نام ہے، جہاں غم و اندوہ کا نام ہے، وہیں درس شجاعت اور درس ہمت بھی ہے۔ کربلا مردانگی کی تاریخ ہے۔ یہ جو روز عاشوراء آپ سے کہا گیا آپ سلام نہ کریں بلکہ یہ کہیں عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وان یجعلنا و ایاکم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی علیہ السلام۔ صلوات پڑھ لیجیے بر محمد۔ بس میں آخری بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ترجمہ سنیے۔ آپ جب ایک مومن دوسرے عزادار سے ملے روز عاشوراء تو سلام کی بجائے یہ کہنا ہے عظم اللہ اجورنا، اللہ مصیبت حسین کے صدقے میں مجھے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ ہو گیا جملہ، یہ آدھا جملہ ہے، یہ ہو گیا تعزیت۔ اللہ مصیبت حسین کے صدقے میں مجھے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوسرا جملہ سنیے، یہ تعزیت کا جملہ ہے، دوسرا جملہ شجاعت کا ہے۔ وہاں کیا کہنا ہے؟ اور رب کریم اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے، وارث حسین حضرت حجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پہلا جملہ تعزیت کا ہے،
دوسرا جملہ درس شجاعت ہے، اس لیے کہ بدلہ اور انتقام لینے کی بات کبھی بھی بزدل نہیں کرتے، انتقام کی بات وہ کرتا ہے جس کے یہاں شجاعت پائی جاتی ہے۔ ایک ماتمدار حسین صرف ماتمدار حسین نہیں ہے، ایک بات کی طرف اور انہوں نے اشارہ فرمایا، خدا ان کو سلامت رکھے۔ وہ فرماتے ہیں ایک عزادار کو دوسرے عزادار کا درجہ اس طرح بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک عزادار صرف عزادار نہیں ہے۔ دیکھیں، انتقام جب کسی کا لینا ہوتا ہے، بدلہ، تو بدلہ لینے کا حق کسے ہوتا ہے؟ بدلہ لینے کا حق اسے ہوتا ہے جو کسی کا وارث ہوتا ہے۔ میں بڑی بات آپ کو سنا رہا ہوں، بدلہ لینے کا حق اسے ہوتا ہے جو کسی کا وارث۔ ایک عزادار اگر خون حسین کا بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ صرف عزادار نہیں ہے بلکہ وارث ہے خون حسین کا۔ ہر عزادار عزادار بھی ہے اور وارث بھی ہے مقصد حسین کا۔ یہ وراثت شجرہ نسب اور حسب و نسب کی وراثت نہیں ہے عزیزوں، یہ وراثت ہے مقصد کی وراثت۔ سمجھ لیجئے، جس طرح زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو آپ پر اے آدم کے وارث، سلام ہو آپ پر اے نوح کے وارث، سلام ہو آپ پہ عیسیٰ کے وارث، سلام ہو آپ پہ ابراہیم کے وارث، سلام ہو آپ پہ موسیٰ کے وارث، سلام ہو آپ پہ پیغمبر اکرم کے وارث۔ یعنی حسین جس طرح سارے انبیاء کے مقصد کے وارث ہیں، اسی طرح عزادار حسین مقصد حسین کا وارث ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ انتقام لینے کی بات وہ کرتا ہے جو کسی کا وارث ہوتا ہے۔ ایک عزادار کا درجہ سمجھیے، وقار اور عظمت سمجھیے۔ ایک عزادار بس عزادار نہیں ہے بلکہ وارث ہے خون حسین کا، اور انشاءاللہ ہر کسی کے دل میں یہ جذبہ موجزن ہے کہ جب وارث خون حسین آئے گا تو ہم سب انشاءاللہ امام کی رکاب میں خون حسین کا انتقام لیں گے۔ یہ جذبہ ہر عزادار کے دل میں ہے یا نہیں؟ تو یہ عظمت ہے ایک عزادار کی۔ میں گفتگو کو یہی تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی باتیں کسی اور وقت گوش گزار کروں گا۔ حسین ابن علی نے مردہ سماج میں زندگی کی روح پھونکی۔ جہاں مردگی چھا چکی تھی وہاں حسین نے مردانگی سماج میں زندہ کی۔ جہاں ذلت پیر پسار چکی تھی اسلامی سماج میں، وہاں حسین نے اسلامی سماج میں احساس عزت کو زندہ کیا۔ جہاں سر جھکانے کی عادت پڑ چکی تھی وہاں حسین نے سر اٹھا کے جینے کا سبق دیا۔ سر کٹا دو مگر سر باطل کے آگے جھکانا گوارا نہ کرو، یہ کربلا کا بنیادی سبق ہے۔ مگر اس کے لیے حسین نے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں عزیز، ایسی قربانیاں جس کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریں، ایک انسان اپنی مصیبتوں پر کسی حد تک صبر کر لیتا ہے مگر اپنے بچوں کو مصیبت میں دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حسین وہ ہے جس کے خیموں سے 3 رات سے ننھے ننھے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، مگر حسین کے پائے سے بات میں لغزش نہیں ہے۔ عزاداروں، گرمی کے ایام ہیں، ہم سبھی کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جو صاحب اولاد ہیں اس مجمع میں، ذرا سا ایک لمحے کے لیے ذہن میں تصور کرے، فرض کیجئے رات کے کسی پہر آپ کا بچہ جاگ جائے اور آپ کو آواز دے کے پانی مانگے، آپ کتنی بھی گہری نیند میں ہوں، جب آپ سن لیں گے کہ بچہ پانی مانگ رہا ہے تو کوئی بھی دوبارہ تب تک نہیں سو سکتا جب تک اپنے بچے کو پانی نہ پلا دے۔ کوئی ذرا اس حسین کے دل سے پوچھے جس کے سینے پہ سونے والی ننھی سکینہ 3 رات سے کہہ رہی ہے العطش ہائے پیاس۔ حسین کی مظلومیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سارے معصومین اور ائمہ شہید ہوئے مظلومیت کے ساتھ، سب کی شہادت مظلومانہ ہے۔
مگر ہر امام نے وقت آخر جس مظلوم پہ آنسو بہائے اس مظلوم کا نام ہے حسین ابن علی۔ مصائب کے چند فقرے مجلس تمام حق کے پرسہ ادا ہو جائے۔ یہ دن جو آپ نے گزارا ہے 28 رجب، یہ روز شہادت تھا پیغمبر گرامی اسلام اور شہزادہ گل مقبا امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور کل کی تاریخ روز شہادت ہے غریب طوس امام علی رضا علیہ السلام۔ پیغمبر اکرم کا اس دنیا سے جانا کوئی معمولی صدمہ نہیں ہے عزیزوں۔ اس غم کو تو کوئی فاطمہ زہرا کے دل سے پوچھے، اس غم کو تو کوئی علی مرتضیٰ کے دل سے پوچھے۔ پیغمبر اکرم کا جانا آل محمد پر مصیبتوں کا نقطۂ آغاز ہے آزادار۔ اگر پیغمبر اس دنیا سے نہ جاتے تو فاطمہ زہرا کو در و دیوار کے بیچ اس طرح نہ پیس دیا جاتا کہ جلتا ہوا دروازہ زہرا کے شکم پہ گرایا گیا۔ شکم میں محسن شہید ہو گیا، فاطمہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اگر پیغمبر کا وصال نہ ہوا ہوتا تو کسی میں جرت تھی جو فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دیتا؟ اگر پیغمبر اس دنیا سے نہ گئے ہوتے تو پھر حالت سجدہ میں علی کا سر شگافتہ نہ ہوتا۔ اگر پیغمبر اس دنیا سے نہ گئے ہوتے تو حسن مجتبی کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں نہ گرے ہوتے۔ اگر پیغمبر اس دنیا سے نہ گئے ہوتے تو یہ حسین کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پہ نہ پڑا ہوتا۔ بہت بڑا صدمہ ہے اہل بیت کے لیے پیغمبر اکرم کا اس دنیا سے جانا۔ ہر معصوم یا تو قتل ہوا ہے یا شہید ہوا ہے، یا زہر سے شہادت ہوئی ہے، پیغمبر کی بھی شہادت واقع ہوئی ہے، تاریخی ثبوت گواہ ہے۔ رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی جس پہ آنسو بہائے وہ مظلوم حسین ہے۔ جب سے حسین کو پیغمبر نے آغوش میں لیا، چہرہ دیکھا، آنسوؤں سے چہرہ تر ہو گیا۔ فاطمہ زہرا نے پوچھا بابا ابھی تو آپ نے حسین کو آغوش میں لیا تو خوش تھے، اب رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ ایک دن وہ آئے گا جب میرا یہ لال گلا کٹا کے خاک کربلا پہ سوئے گا۔ ہر معصوم نے وقت آخر جس مظلوم پہ آنسو بہائے وہ مظلوم حسین ہے۔ ایام عزائے سید الشہداء ہیں۔ امام رضا جب شدت زہر سے بستر پہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے، ایسا زہر مامون ملعون نے دیا تھا کہ امام کا بدن درد کی شدت کی وجہ سے اس مچھلی کی طرح بستر پہ تڑپ رہے تھے جسے پانی سے ابھی نکالا گیا۔ امام رضا بستر پر تڑپ رہے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں اس حال میں بھی امام نے اپنے خادم ابو السلط ہروی کو قریب بلایا، ابو السلط ذرا میرے قریب آؤ۔ خادم قریب آیا، کہا مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کہا ابو السلط ایسا کرو میرے جسم کو بستر سے اٹھا کر خالی زمین پر خاک پہ لٹا دو۔ خادم لرز گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا ایسی حالت میں آپ کا بستر پہ ہونا چاہیے، آپ خالی زمین خاک پہ کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ کہا ابو السلط میں اس طرح اپنے جد حسین کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت آخر میرے مظلوم جد کا لاشا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ سلام ہو حسین مظلوم پر، سلام ہو حسین کی مظلومیت پہ۔ واللہ شہزادہ حسن جب زہر کی وجہ سے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے تو روایتیں بتاتی ہیں عزاداروں کہ حسین قریب آئے، کبھی امام حسن کو غش آ جاتا تھا،
کبھی آپ ہوش میں آ کے آنکھیں کھولتے تھے۔ حسین نے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی تو روایت کہتی ہے کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بھیا جس کے ساتھ بچپن سے کھیلے ہوں، جس کے ساتھ پیغمبر کے کاندھوں پہ سوار ہوئے ہوں، جس کے ساتھ پشت نبی پہ بیٹھے ہوں، حسین نے یہ حالت دیکھی امام حسن کی، اپنے بھائی کی مظلومیت کو دیکھا، سراہنے آئے۔ روایتیں کہتی ہے امام حسن بے ہوش تھے، آپ نے امام کا سر اٹھا کر اپنے زانو پہ رکھ لیا اور بھائی کے دہن سے ٹپکتی ہوئی خون کی بوندوں کو دیکھا، تشت میں پڑے ہوئے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے تو حسین زاروں قطار رونے لگے۔ امام کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ روایت کہتی ہے جب ریش مبارک سے ہوتے ہوئے آنسو امام حسن کے چہرے پہ گرے تو امام حسن نے آنکھیں کھول دی اور کیا دیکھا؟ میرا حسین چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ پتا ہے مظلوم حسن نے کیا کہا؟ اجرکم اللہ۔ بھیا حسین کا چہرہ دیکھا ایسی حالت میں جب کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہوں، تب کیا کہا؟ بھیا حسین میری مصیبت پہ آنسو نہ بہاؤ، اس لیے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین میری مصیبت کا دن تیری مصیبت کے دن سے بہت چھوٹا ہے بھیا۔ حسین آج میرے کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کل زمین کربلا سے تم اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر لاؤ گے۔ آل محمد کے گھرانے کا یہ وہ جنازہ تھا جسے غسل و کفن دے کر حسین لے کے چلے، ساتھ میں بنی ہاشم۔ ابھی نانا کی قبر کے قریب نہ پہنچے تھے کہ کچھ لوگوں نے آ کے راستہ روک لیا، کہا حسین حسن کو پیغمبر کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے، اور اس تابوت پر تیروں کی بارش کی گئی۔ مجھے نہیں پتا یہ مرحلہ غازی عباس کے لیے کتنا مشکل تھا۔ ہاں تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ ہاتھ قبضہ شمشیر پہ پہنچ گیا، ظالمو یہ مجال۔ پیچھے سے شانے پہ حسین نے ہاتھ رکھ کے کہا بھیا عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ حسن مصطفیٰ کا جنازہ حسین واپس لے کے بیت الشرف کی طرف آئے۔ یہ وہ مظلوم ہے جسے 2 بار کفن دیا گیا۔ جب کوئی جنازہ گھر سے چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، یہ جنازہ گھر واپس آیا۔ مجھے پتہ نہیں زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ام کلثوم کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مگر زینب آج بھائی کے تابوت میں تم تیر دیکھ رہی ہو، کل ایک ایسا وقت آئے گا جب یہی بھیا حسین ہوگا، اس کے بدن میں اتنے تیر ہوں گے کہ جب گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے گا تو لاشا زمین کربلا پہ نہ آ سکے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ تیری عزت کا، عظمت کا، شان کرم کا ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ پروردگار روز حشر ہم سب کا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ رب کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، انہیں دشمنان دین کے شر سے جلد از جلد نجات عنایت فرما۔ پروردگار علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار ہے۔ رب کریم مستقیم خون حسین صاحب زمانہ
حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کے اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو، ماتم